آپ کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. در حقیقت ہمارے کنسیپٹس ہر چیز کے بارے ہی میں کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہے. یہ چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی. تو یہ یاد رکھیے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ کوئی چیز واقعتاً کیا ہے، اس وقت تک ہم اس چیز کو صحیح طریقے پر نہ تو سمجھ سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی خصوصیات کو سمجھ سکتے ہیں. جس طرح کی پچھلی کسی نشست میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جو آدمی عرف عام میں کہا جائے کہ وہ پہنچا ہوا ہے، با صاحب علم ہے، با ولی اللہ ہے، تو ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس کو دنیا کی کسی چیز کا نہیں پتا ہوگا کہ ٹرین کیا ہوتی ہے، جہاز کیا ہوتا ہے، بس کیا ہوتی ہے. وہ سوائے پنجابی کے یا اس کی جو مادری زبان ہے، سوائے اس کے کسی اور زبان کا ایک لفظ نہیں جانتا ہوگا. تو دنیاوی علوم سے بالکل بے بہرا اور کسی اجاڑ بیابان جگہ پر بیٹھا ہوا، کپڑوں سے بے نیاز اور بے تحاشا بال بڑھے ہوئے، داڑھی کے، سر کے، اور جسم پر ایک ایک انچ میل جمی ہوئی، اور زبان اس کی بے لگام اور غیر شائستہ. تو یہ ایک تصور ابھرتا ہے. تو جہاں ہمیں ایسا کوئی آدمی ملتا ہے، ہم بغیر سوچے یہ ایمان لے آتے ہیں کہ وہ کوئی صاحب علم ہے. تو میں نے اس وقت بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ صاحب علم چونکہ رب تعالیٰ کے قریب ہے اور اس کا اللہ نے اسے اس پر رحمت کی ہے اور اسے علم کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اور جو وہ ایک زمانے میں شروع میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو شخص یا جو روح زمین پر آنے کے بعد اپنی بنیادی ذمہ داری جو اسے عالم بالا سے رخصت ہوتے وقت سونپی گئی تھی کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی، تو جو روح پوری طرح اپنے خالق کی طرف رجوع رکھتی ہے، رب تعالیٰ اسے اس کے انعام کے طور پر علم عطا فرما دیتا ہے. اور جسے علم عطا ہوتا ہے اسے عقل عطا فرما دی جاتی ہے. اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب علم ہے وہ رب کے بہت قریب ہے. تو اگر وہ یوں ہی صفائی اور پاکیزگی سے دور ہے، رب بہت حیا والا ہے، تو اس کے قریب رہنے والا آدمی ستر پوشی سے بے نیاز کیسے ہو سکتا؟ اسی طرح رب تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو بن سنور کر مزین ہو کر کھڑے ہو. تو جب یہ حکم ہے کہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو اپنی بہترین حلیے میں ہم کھڑے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص بغیر بال ترشوائے سر کے اور داڑھی کے، بے تحاشا بڑے ہوئے بال ہیں اور اس میں میل سے جٹائیں بنی ہوئی ہیں، تو وہ رب کے کیسے قریب ہوگا؟ تو ایک کنسیپٹ جیسے ہمارا ایک صاحب علم کے حلیے کے بارے میں، اسی طرح رب تعالیٰ فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا. ہوا بڑی شدت سے اس نے کنڈیم کیا ہے اسے. تو جس انسان کی زبان شستہ نہیں ہے وہ رب کے قریب کیسے ہے؟ اسی طرح ہمارا ایک اور کنسیپٹ ہے کہ جب ہم کوئی مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت میں جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ اسے جب قبول فرماتا ہے اور ہماری اس مشقت کے جواب میں ہمیں انعام عطا فرماتا ہے، تو در حقیقت ہماری روح کی لطافت بڑھ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہمارا یہ جسم مجازی ہے ہمارے پاس جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اوپر ایک ہمارا علمی جسم بھی ہے جسم لطیف جیسے کہا جاتا. تو جب ہم ایسا کلام پڑھتے ہیں اور ایسے لفظ پڑھتے ہیں جو ہماری روح سے مطابقت رکھتے ہیں،
تو ہمارا وہ جو روحانی جسم ہے اوپر وہ پھلتا پھولتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ جسم مجازی اگر پھلتا پھولتا ہے، صحت مند ہوتا ہے تو اس کا وزن بڑھتا ہے، ہماری جسامت بڑھتی ہے۔ لیکن جب وہ جسم لطیف پھلتا پھولتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے تو اس کی لطافت بڑھتی ہے۔ تو جو ہماری روح کی لطافت بڑھتی ہے تو اس کی پرواز بلند ہوتی ہے، تو وہ نئے جہانوں کی سیر کرنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سیر کراتا ہے۔ انسان علم کے کس مقام پر ہے، اس کی پرواز ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ ہے اس مقام کے، اس کے حساب سے اس کی روح کو سیر کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ تو اس کے پہلے درجے کے طور پر ہوتا یہ، جو ہی ہم لطافت کے ایک مقام پر آتے ہیں جو بڑا ابتدائی مقام ہے، تو وہاں ہمیں وہ غیر مرئی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو عام حالات میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، عرف عام میں جنہیں ہم جنات اور بھوت اور اس قسم کی چیزیں گنتے ہیں، یہ ہمیں دکھائی دینے لگتے ہیں، پھر ان سے ملاقات ہونے لگتی ہے، گفتگو ہو جاتی ہے، جو مقام بڑھتا چلا جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عجائبات عالم جو ہیں ان کی سیر شروع ہو جاتی ہے، آسمانوں کی سیر شروع ہوتی ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لطافت کے کس مقام پر ہیں، پرواز ہماری کتنی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جس طرح جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، تو جو ہی ذرا سا ہلڈل ہوتی ہے اور ہماری روح کو ذرا سی بھی پرواز ملتی ہے تو ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہم علم کے بڑے مقام پر چلے گئے، ولایت کے مقام پہ فائز ہو گئے، حالانکہ وہ تو ابھی ہم سے کوسوں دور ہے، ایک لمبا فاصلہ ہمیں طے کر کے وہاں تک بھی پہنچنا ہے، یہ تو اب صرف ابتدا ہے۔ تو ہم اسی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کی ابتدا 1966 میں کی تھی، 7 جولائی 1966، تو میری زندگی کی پہلی نوکری سوئی گیس کی تھی۔ تو ان ظالموں نے مجھے اپوائنٹ کیا اور سیدھا ملتان بھیج دیا۔ تو اس وقت میری عمر ایگزیکٹلی 22 سال اور 25 دن تھی، جیسے نوکری پہ میں پہلے دن بیٹھا 7 جولائی 1966 کو۔ تو وہاں آج کا ملتان تو بہت ترقی یافتہ ہے، بہت بڑا ہے، اس وقت بیچارہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن کے لیجئے، تو وہاں ایک نیا سیٹلائٹ ٹاؤن بسایا تھا، جیسے ہمارے یہاں گلبرگ ہے، وہ گلگشت کہلاتا تھا۔ تو اس میں کرائے پہ میں نے ایک گھر لے لیا، 313B گلگشت کالونی۔ تو تنہا تھا، وہاں رہنے لگا، اس میں 3 بیڈروم ہاؤس تھا۔ تو یہ وہ دور تھا میرا جب میں 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے رات کو پڑھا کرتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اب وہ اس وقت مرشد صاحب تو مل ہی نہیں تھے، اور میں اپنے طور پہ لگا ہوا تھا، جو جی چاہ پڑھ لیا۔ تو وہاں مختلف قسم کے واقعات پیش آنے لگ گئے مجھ کو اس گھر میں۔ اس میں ایک قصہ یہ عجیب سا ہو گیا کہ جہاں میں تنہا بیٹھتا تھا اور خاموش ہو کے میں بیٹھا، اور جو ہی میں نے فضا میں دیکھا، یوں ہوا میں، تو ہوا میں لکھا ہوا آتا تھا، ایک بڑی مشہور آیت تھی جو مجھے پسند بھی بہت تھی، سورہ بقرہ میں سب سے پہلے آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو وہ ہوا میں لکھی آتی تھی کہ یہ پڑھو تم، تو اگر بے خیالی میں کسی دیوار پر نظر جمائی تو اس دیوار پر لکھا ہوا آ جائے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسے پڑھو۔ لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ اس کو میں نے پڑھا نہیں، باوجود اس کے کہ وہ بار بار وہ سامنے آتی تھی وہ آیت، اور ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ اس کو پڑھو۔ تو معلوم نہیں کیا ہوا، میں نے اسے پڑھا نہیں۔ اور بہت سی چیزیں پیش آتی تھیں۔ ایک دن میرے پڑوسی آ گئے، انہوں نے کہا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ مکان چھوڑ کے چلے جاؤ یا یہ تم اپنی پڑھائیاں بند کر دو۔ تو اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا، میرے عبادت کرنے سے آپ کو کیا؟ آپ تو چلے جاتے ہیں گھر، ادھر آفس گھر ہوتا آپ کا خالی تالا لگا ہوتا، تو اس میں ہمیں بہت سے لوگ دوڑتے بھاگتے دکھائی دیتے رہتے ہیں، تو ہماری فیملیز ڈرتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلیے۔ تو یہ واقعات اس طرح کے اور بہت سے پیش آتے تھے۔ میں ایک رات کو عبادت کر کے اپنے بیڈ روم سے باہر نکلا، گرمیاں تھیں، تو اس زمانے میں ایئر کنڈیشنرز کا تو رواج تھا نہیں، نہ افورڈ ہوتا تھا۔
تو وہ اکیلا رہتا تھا. جو لوگ وہاں ٹیمپرری ٹرانسفر پہ آئے, ٹیمپرری ڈیوٹی پہ آئے, تو جن کو مکان نہیں ملتا تھا وہ میرے ساتھ آ کے ڈیرے لگا لیتے تھے اس وقت جب تک کہ انہیں مکان نہ مل جائے. تو 5-6 لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. تو ان سب کی بیڈ جو تھے وہ لگے ہوئے تھے صحن میں ساتھ. تو میرا بیڈ سب سے آخر پر کچن کے قریب تھا. تو میں اپنی عبادت سے فارغ ہو کے بیڈ روم سے باہر نکلا اور اپنے آ کے بیڈ پہ لیٹ گیا. تو یہ لوگ آپس میں گپے مار رہے تھے, میں لیٹ کے پڑھتا رہا آرام سے. تو اتنی دیر میں وہ بیک وال جو تھی ہماری 8 فٹ اونچی تھی, ادھر سے ایک صاحب داخل ہوئے. انہوں نے وہ 8 فٹ کی دیوار ایسے پھلانگی جیسے ہم اینٹ کے اوپر سے پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں, اور وہ کوریڈور میں گیا اور وہاں سے میرے فرنٹ گیٹ میں سے نکل کے باہر چلا گیا. تو یہ لوگ ڈر کے انہوں نے چیخیں ماری سیدھے میرے اوپر کہ اس کو بھگاؤ, ادھر بھگاؤ. میں نے کہا بھگا تو دوں گا لیکن میں تو آپ کے نیچے دبا ہوا ہوں, مجھے نکلنے تو دو باہر. اب یہ ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے. تو میں تنگ آیا ہوا تھا ان چیزوں سے کہ کیا چیزیں ہیں. تو جب میں تنگ آ گیا بہت, تو ایک دن آفس سے اٹھا, گرمیاں تھیں, تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے ملتان قلعے پر ڈراپ کر دو. تو وہاں ایک بڑے جید بزرگ ہیں جناب شاہ رکن عالم صاحب, تو ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہوا کہ اصل میں ایک تو کمرہ ہے اندر جس میں آرام فرما رہے ہیں شاہ رکن عالم صاحب, اور ایک اس سے باہر بھی کمرہ ہے. تو اس باہر کے کمرے ہی میں انٹر ہوا تو اتنی ہیبت طاری ہو گئی میرے اوپر کہ میں ڈر کے بھاگ آیا واپس, جا ہی نہیں سکا وہاں تک. اگلے دن پھر گیا, خیر اجازت ہو گئی, اندر داخل ہو گیا. تو جا کے ان سے میں نے عرض کی کہ میرے تو مرشد نہیں ہے کوئی جو گائیڈ کر دیں, تو آپ ایک مہربانی فرمائیے کہ آپ میرے مرشد بن جائیے تو اپنی شاگردی میں لے لیں. تو اب وہ جواب تو کیا, اس وقت تک اس مقام پر آیا نہیں تھا کہ کشف القبور حاصل ہوتا تو جواب مل جاتا مجھے. تو میں دعا کر کے وہاں سے چلا آیا. لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد دیکھا میں چند دن میں ہی کہ یہ واقعات پیش آنا بند ہو گیا. وہ جو آیت نظر آیا کرتی تھی لکھی ہوئی وہ بھی بند ہو گئی. میرے بیڈ روم کے باہر جب میں صبح اور شام جب عبادت کرتا تھا تو کوئی پہرا دیا کرتا تھا. فوجی بوٹوں کی آواز نہ صرف مجھے آتی تھی بلکہ بہت سے لوگوں کو آتی تھی. تو وہ صاحب جو بھی باہر ہوتے تھے he would walk up and down in front of my room. وہ بھی آنا بند ہو گیا, آوازیں بند ہو گئی. وہ اتنی دیر میں مجھے نومبر 69 میں پرنس آغا خان کی اپوائنٹمنٹ مل گئی. تو میں 1 فروری 70 کو پرنس آغا خان کے ادارے میں ادھر لاہور آ گیا. تو وہ وظائف میرے ایک ایک کر کے کم ہونے شروع ہو گئے. بعد میں پھر بڑے شاہ صاحب سے ملاقات ہو گئی میری. تو ایک دن ہم ملتان جا رہے تھے, ادھر پشاور جا رہے تھے. تو راستے میں بہت سے واقعات پیش آئے. جب ہم واپس آ رہے تھے تو اسی ریفرنس سے کہ وہ واقعات پیش آئے تھے تو میرا دھیان ادھر کو چلا گیا ان چیزوں کی طرف. تو میں نے ان سے اجازت چاہی کہ حضور کچھ علمی چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہے میرے ذہن میں, تو اگر آپ اجازت دے دیں تو میں صرف سیکھنے کی غرض سے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو آپ مجھے سکھا دیجئے, کیا کہو. تو میں نے ان کو یہ آیت والا قصہ بتایا. یہ آیت مجھے ذاتی طور پر بڑی پسند ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو میں نے بتایا کہ صاحب اس طرح سے اٹھتے بیٹھتے اور ہوا میں دیکھتے ہوئے, تاکہ آسمان پر لکھی ہوئی آیت نظر آتی تھی. تو میں نے وجہ مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے پڑھی نہیں یہ آیت. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے سمجھنے میں اور اصلیت میں کتنا فرق ہے. تو میں بڑا حیران ہوا جب انہوں نے اس کی وضاحت کی مجھے. انہوں نے چھوٹتے ہی یہ کہا کہ اچھا کیا جو تم نے پڑھی نہیں, ورنہ تم مجذوب ہو جاتے. تو پھر فرمایا کہ وہ جنات تھے جو تمہیں چاہتے تھے کہ اس راہ سے ہٹ جاؤ, تو وہ آیت جگہ جگہ لکھ دیتے تھے کہ تم انہیں اس آیت کو پڑھو اور اپنے ہوش و حواس سے چلے جاؤ تم. اب یہ قصہ سنانے کا مقصد کوئی اپنی آپ بیتی سنانے کا سے مراد نہیں تھی میری. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیے جن چیزوں کو ہم بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں در حقیقت وہ کچھ کی کچھ ہوتی ہیں.
میرے پاس بے تحاشا لوگ آتے رہتے ہیں تو یہی کہیں گے کہ صاحب خواب میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ آیت پڑھ لو. اب انہیں جب سمجھانے کی کوشش کرو تو وہ اگرچہ اس کا اظہار تو نہیں کرتے لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ناراض ہیں دل میں کہ ہمارا مرتبہ کتنا چھوٹا کر دیا شاہ صاحب نے یہ کہہ کے کہ اس کو اگنور کر دو. ہم تو ولایت کے بڑے مقام پہ کہ ہمیں اللہ خود خواب میں بتا رہا ہے یہ پڑھ لو اور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو اس کو. حقائق کچھ اور ہیں اس راہ کے, چیزیں وہ نہیں ہیں جو دکھائی دیتی ہیں. اب وہ ایک مرتبہ آئی ہوپ کہ اگر میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں تو جو مجھے ذاتی طور پہ پیش آئی آپ کہیں بور نہیں ہو رہا ہے اس سے. آپ بور ہو جائیں تو کہہ دیجئے گا, میں موضوع بدل دوں گا فوراً. وہ 10 محرم کی چھٹی تھی, میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, بڑی پرانی بات ہے, ایک زمانہ گزر گیا. تو ایسے ہی 2 بجے کے قریب مجھے خیال آیا کہ چلو پاک پتن شریف چلتے ہیں. تو چھوٹا بھائی بھی بیٹھا تھا پاس, تو میں نے اسے کہا کہ چلو آؤ یار پاک پتن ہو کے آئیں. بڑی پرانی بات ہے, میرا خیال ہے یہ 33-34 سال پرانی بات ہے. میں نے گاڑی نکالی, پاک پتن شریف چلا گیا. اس وقت تک مجھے اتنی معلومات تھی نہیں پاک پتن کے بارے میں کہ وہاں کے رسم و رواج کیا ہیں اور ادب آداب کیا ہیں. تو وہاں محرم کے جلوس نکلے ہوئے تھے, تو گاڑی ہم نے ایک طرف کر لی اور آرام سے پیدل وہاں. تو پتہ لگا دروازے بند. پوچھا کیا ہوا بھائی, اندر جانا ہے ہمیں. انہوں نے کہا کہ صاحب مزار کی دھلائی ہو رہی ہے, بابا صاحب کی جتنی اولاد ہے وہ مزار کو واش کر, تو اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں. بچارہ لوگوں سے کہا کہ میں لاہور سے آیا ہوں, مجھے ابھی واپس جانا ہے. تو ایک صاحب کو غالباً میرے اوپر کچھ ترس آ گیا, تو وہ کہنے لگے آپ ایسا کریں بیک سائڈ سے جائیے, ایک مکان کے اندر اس میں داخل ہو جائیں آپ, تو آگے آپ کو سیڑھیاں دکھائی دیں گی, وہ سیڑھیاں اوپر چڑھ جائیں آپ, تو آپ صحن میں پہنچ جائیں گے. یہ وہ راستہ ہے جو دیوان صاحب یوز کرتے ہیں. تو ہم نے کہا چلو. تو ہچکچاہٹ تو ہوئی کہ کسی کے گھر میں کیسے میں داخل ہو جاؤں, لیکن وہاں تھا کوئی نہیں, تو میں بھی چلا گیا. سیڑھیاں چڑھ گیا, آگے دیکھا تو 200-250 آدمی وہاں کھڑا تھا. پہلے دھلائی ہو رہی تھی مزار کی, میں دیکھ رہا تھا, سب عورتیں بچے مرد سب لگے ہوئے تھے. تو میں درود شریف پڑھ رہا تھا دل میں, اس انتظار میں کہ کوئی ذرا سی جگہ مل جائے تو میں آگے چلا جاؤں گا. تو سڈنلی میری یہ لیفٹ شولڈر کے پیچھے سے آواز آئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی جوتے چوری کر لی ہیں. تو یہ میرے کان میں کون یہ بات کہہ رہا ہے, تو دیکھا تو ایک مجذوب تھا, فقیر آدمی, اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک پیالہ, اس میں چاول بھرے ہوئے. تو میرے دل میں آیا کہ اب یہ اس بہانے سے کچھ پیسے مانگے گا. تو میں وہ عادت نہیں, پرس وغیرہ گاڑی میں پڑا رہتا ہے میرا, جیب میں کچھ تھا نہیں, چپ کر رہا. اب وہ میرے پاس کھڑا ہو کے مسلسل یہ رٹے جا رہا. تو اس کی باتوں سے تنگ آ کے میں تھوڑا سا اور کھسکا تو بھیڑ میں چلا گیا ذرا. پھر 1-8 منٹ کے بعد وہی آواز پھر کان میں آنے لگ گئی. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی جوتے چوری کر لیے ہیں, یہ پولیس میں مجھے دے دے گا. تو میں نے کہا پھر آ گیا یہ یہاں بھی. تو میں اور آگے کھسک گیا, تو پھر آگے میرے پاس یہی کہہ رہا مجھے. ہوتے ہوتے میں سب سے آگے پہنچ گیا. اب وہ بندہ پھر میرے پیچھے میرے کہتا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس سے مجھے مار پڑوائے گا. پولیس نے کیا مارنا, میں تو روز بابے کی مار, پولیس کی مار بابے کی مار سے سخت تھوڑی ہے. کیا یہ مجھے ٹکر گیا, پڑھنے بھی نہیں دیتا. تو سڈنلی وہ آگے کو آیا اور میرا فیس غور سے دیکھ کے مجھے کہتا ٹھیک ہے شاباش, ماں کی خدمت کیے جا, اللہ نے تجھے ڈائریکٹر جنرل پاکستان بنا دینا. اب یہ کیا مصیبت ٹکر گئی, جیب میں پیسے ہیں نہیں ورنہ دے کے جان چھڑا لوں اس سے. تو اس نے پھر بعد میں وہ حرکت کی جس سے بہت زیادہ چڑ ہے مجھے کہ میرے جسم کو کوئی ہاتھ لگائے. تو اس نے آؤ دیکھا نہ تو ہاتھ بڑھایا, میرا ماتھا رگڑ دیا. پھر میرے ماتھے کو دیکھ کے کہتا ہاں بالکل, اللہ نے تجھے بڑی عزت دینی, تجھے اللہ نے ڈائریکٹر جنرل پاکستان بنا دینا. اب کیا کرتا, چڑ رہا تھا اندر سے, غصہ آیا ہوا, پڑھتا رہا, کہہ نہیں سکتا کہ مانگنے والا اسے کیا کہوں گا میں. پھر تھوڑی دیر میں ہاتھ بڑھایا, میرا نیچے کا ہونٹ پکڑ کے اس کو مسل دیا. کیا عجیب آدمی. تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا زور سے. تو پھر میرے فیس کی طرف دیکھ کے مجھے کہتا ہے اچھا لو پڑھ. تو اپنا ہاتھ رائٹ ہینڈ میری اس لیفٹ ہینڈ میں انگلیاں پھنسا کے یوں پکڑ لیا
اور وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے کا پڑھ اللہ حق اللہ اللہ حق اللہ، وہ شروع ہو گیا اس کا. تو میں درود شریف آرام سے مزے سے پڑھتا رہا. تو جب میں نے نہیں پڑھا اس کے ساتھ تو ہاتھ چھوڑ دیا. تو میرے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ٹھیک ہے شاباش، درود شریف پڑھے جا. تو جا جہنم میں کیا کروں، نہیں تم باز آ رہے میرا. تو اس کے بعد وہ پیالہ مٹی کا جو تھا جس میں چاول تھے وہ میرے آگے کر کے کہتا لو کھا لو. تو میں نے اس کو آرام سے ہاتھ سے ایک طرف کر دیا. پھر میرے آگے کر کے کہتا کھا لو میری روح راضی ہو جائے گی. اوہو، میں نے کہا اچھا اب اگر میں انکار کرتا ہوں تو اللہ ہی نہ ناراض ہو کہ غریب آدمی مجھے کھانے کی دعوت دے رہا تھا اور میں نے کراہت کی وجہ سے نہیں کھایا کہ وہ گندے حال میں ہے تو ماری نہ پڑے اللہ تعالیٰ سے کہیں. تو میں نے اس میں سے 2 چاول چٹکی میں اٹھائے اور اس کے ساتھ منہ میں ڈال دیے. تو بہت خوش ہوا. اس کے بعد وہ چلا، جو دھلائی ہو رہی تھی فرش کی اس پہ اتنا بڑے بڑے پاؤں مٹی کے لگا کے جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں درخت کے نیچے بیٹھا. تو اتنی دیر میں دیوان صاحب آ گئے، تو گدی نشین ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں لاہور سے آیا ہوں اور مجھے واپس پہنچنا ہے، صرف فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں تک آپ جانے کی اجازت دے دیں. تو کہنے لگے کہ میں آپ کو خود لے جاؤں گا، ذرا سے بس دھلائی مکمل ہونے والی ہے، صرف 5 منٹ مجھے دے دیں، میں خود آپ کو لے کے جاؤں گا وہاں آپ سے فاتحہ. تو میں نے کہا حضور میرے تو پاؤں صاف. اس آدمی کو دیکھیے کتنے بڑے بڑے پاؤں لگا کے گیا، تو آپ اس کو منع نہیں کرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ اس کو کون منع کرے، وہ تو فقیر ہے. تو جو ہی انہوں نے کہا تو مجھے سڈنلی یاد آیا کہ کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ 10 محرم کو بابا صاحب کے یہاں ایک مجذوب آتا، اگر کبھی آپ کو مل جائے تو اس کو چھوڑے نہیں، پکڑے. اوہو، میں نے کہا یہ تو وہی مجذوب ہے. تو میں نے کہا میں اس کو وہاں درخت کے نیچے پکڑتا ہوں جا کے. تو دیکھا تو بندہ غائب ہو گیا. اب یہ بات یہاں تک سن کے ہر آدمی یہ کہے گا کہ صاحب ہوا وہ مجذوب پڑھا رہا تھا، میں پڑھ لیتا تو مجھے ولایت مل جاتی اور یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. اب یہ قصہ بھی میں نے بڑے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضور یہ واقعہ وہاں پیش آیا تھا. کہنے لگے بہت خوش نصیب انسان ہو، اگر کہیں اس کے ساتھ پڑھ لیتے تو وہ تو مجذوب پڑھا کے لوگوں کو مجذوب کرتا تھا، تم جس کی طرف دیکھتے وہ بھی مجذوب ہونا شروع ہو جاتا، بالکل ہی چلے جاتا. اب یہ واقعات آپ کو سنانے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ مثالیں 2 آپ کو سنائی، ایسی کئی ایک واقعات ان دنوں پیش آتے رہے سن 66 میں مجھے، کہ آپ لوگ بھٹکے نہیں اس بات سے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی تو اس کے جواب میں آپ کو خواب دکھائی دینے لگے تو مصیبت. خواب آپ دیکھتے ہیں شامت شاہ صاحب کی آتی ہے تو لوگ دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں، آدھی رات کو بھی میرے گھر پہ کہہ رہے صاحب ہم نے خواب دیکھ لیا، شاہ صاحب اٹھیے. بھائی خواب آتے رہتے ہیں، خوابوں کا کیا ہے. تو اپنے اندر ایک باپن پیدا کر لیں کہ جو کچھ دیکھیں جو کچھ پیش آئے آپ کو اس کو ایبزارب کر جائیے. جتنا آپ کے اندر تحمل ہوگا اور جتنا چیزوں کو پی جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، بڑے سے بڑے مشاہدے کو پی جائیے، بالکل احساس ہی مت ہونے دیں کسی کو، اتنی ہی ترقی ہوگی علم کی آپ کی. اور جتنا یہ واویلا مچائیں گے کہ لوگوں کے بعد دوڑے چلے جا رہے ہیں صاحب میں نے یہ دیکھا ذرا بتائیے گا کیا ہے، اتنا ہی اپنی محنت کو آپ ضائع کرتے چلے. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. تو باقی انشاءاللہ اگلی بار اب آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں علم لدنی کی جو ٹرمنالوجی ہے اس پر آپ سے کس وقت بات کروں گا، تو کوشش کروں گا کہ اگلے ویک اس ٹرمنالوجی پہ بات کروں. آپ اگر کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کا استاد آپ کو لا پڑھاتا، اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو بتاتا، اس کی تمام انسائڈ اینڈ آؤٹ وہ سمجھاتا آپ کو، اس کے باریک نقطے. لیکن اگر ایک انجان آدمی آپ کو پڑھانے کی کوشش کرے تو آپ یقیناً وہ نہیں پڑھیں گے اس سے، نہ اسے اپنے امتحان کی اس میں لکھیں گے. تو صرف وہ آپ کیجئے جو آپ کے مرشد آپ کو بتاتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ نے جن صاحب کی بیعت پہ بیعت کی ہے، جو آپ کے مرشد ہیں، استاد ہیں،
آپ ہر چیز کے لیے صرف انہی سے رجوع کیجیے، کسی اور کے پاس مت جائیے، خواہ وہ کسی بھی مقام پر فائز ہے، کتنی بھی علم کا مالک ہے، کسی اور کے پاس مت جائیے صرف ہمیشہ اپنے مرشد صاحب کے پاس۔ ہاں البتہ وہ آپ کو ریفر کر دیں کہیں کہ آپ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی مرضی سے کبھی کسی کے پاس مت جائیے۔ سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کلام ہماری روح سے مطابقت رکھتا ہے؟ صاحب اس لیے ابھی میں نے ایک لمحہ پہلے یہی عرض کیا تھا کہ گائیڈنس کے لیے آپ اپنے مرشد صاحب کے پاس جائیے۔ آپ نے جن صاحب کے بھی ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ یقیناً صاحب علم ہوں گے، وہ یہ جانیں گے کہ آپ کی روح سے مطابقت رکھنے والے الفاظ کیا ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف وہ پڑھیے جو آپ کے مرشد آپ کو پڑھنے کو دے دیں، اس کے علاوہ کسی کے کہنے سے کچھ مت پڑھیے۔ سر یہ آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ جیسے جیسے روح کی لطافت بڑھتی ہے تو پھر آدمی جو ہے اس کی روح سیر کرتی ہے، یہ جو ہے یہ جاگتے میں ہوتا ہے یا خواب میں سیر ہوتی ہے؟ دیکھیے اس کے دو سلسلے ہیں کہ شروع میں تو انسان صرف جب سو جاتا ہے تو اسی وقت سیر کرتا ہے، تو اسے خواب میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اسے خواب سمجھتا ہے۔ لیکن جب کشف حاصل ہو جاتا ہے انسان کو تو پھر وہ جاگتے میں کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کی سیر شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ جگہ جگہ پہ سیر بھی کرتا ہے، ملاقاتیں بھی کرتا ہے۔ شاہ آپ نے فرمایا خواب کے بارے میں کہ جو بھی دیکھیں وہ ہم اپنے اندر ہی اس کو خاموشی سے، شاہ صاحب یہ خواب پہ کیا عمل ہم نیگیٹولی کریں یا اس کو خاموشی سے دیکھ کے کچھ بھی نہ کریں یا پھر پازیٹیولی اس کے اوپر کوئی عمل کریں؟ دیکھیے میں نے تو یہ عرض کیا آپ سے کہ جو کچھ بھی دیکھیں اس کو خاموشی سے پی جائیے، تو جس چیز کو آپ خاموشی سے پی جائیں گے اس پہ عمل ہوگا ہی نہیں، نہ نیگیٹو نہ پازیٹیو، کچھ بھی نہیں۔ کیجئے وہ جو آپ کے مرشد آپ کو کہتے ہیں کرنے، بڑی سادہ سی بات ہے نا۔ اب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک آپ ہی نہیں، یہ سبھی لوگ جو آتے ہیں، اب ایک تو ان کی ضد ہوتی ہے کہ انہوں نے جو گزشتہ ایک ویک میں 50 خواب دیکھے، میں ہر ایک کے خواب وہ سنوں اور سننے کے بعد ایک ایک کا اس کا جواب دوں۔ پھر دوسرا وہ توقع مجھ سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ان سے کہوں کہ آپ بہت بلند مقام کو پہنچے ہوئے آدمی ہیں، تو آپ نے یہ خواب میں دیکھا ہے، یہ تو بس آپ کے ولایت کے انتہائی اعلیٰ ترین مقام کی نشانی ہے، تو آپ ضرور پڑھیے اس کو، ضرور جائیے آپ یہاں۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ان چیزوں کے پیچھے مت جائیے، انہیں سمپلی اگنور کر دیں، صرف وہ کیجئے جو آپ کے مرشد آپ کو کہتے ہیں، وہ صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے آپ۔ روح انتہائی لطیف ہے، لیکن اگر روح جو ہے کسی کثیف جسم میں جو کہ یہودی یا نصرانی ماحول سے متاثر ہو اس میں آ جائے تو اس روح بیچاری کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو اس ماحول کا ہے، تو اس سے انسان کیسے بچ سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھ سکتا ہے؟ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ فقر میں انسان کے نزدیک دوسرے سبھی لوگ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، صرف وہ خود ہی برا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کبھی کسی نصرانی کو اور کسی یہودی کو برا نہ سمجھیں، جبکہ خود رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ صاحب علم ہوتے، قرآن میں موجود ہے یہ لفظ۔ تو ہمیں کیا معلوم کہ جس کو ہم اتنا برا سمجھ رہے ہیں وہ نہ جانے علم کی کس مقام پر ہے۔ تو وہ کثیف جسم اس لیے کثیف نہیں ہے کہ وہ کسی یہودی کا ہے یا کسی عیسائی کا ہے۔ اگر ویسے آپ کہیں کہ صاحب کسی کثیف جسم میں اگر کوئی لطیف روح داخل ہو جائے تو صاحب اصل چیز تو روح ہے، جسم تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اگر کسی کثیف جسم کے اندر کوئی لطیف روح داخل ہوتی ہے تو وہ جسم پھر آہستہ آہستہ خود بخود لطیف ہو جائے گا، اس کی کثافتیں دھل جائیں گی۔ اس لیے کہ روح
انسان کو ڈرائیو کرتی. یہ جو جسم ہے یہ تو انسٹرومنٹل ہے روح کا، تو روح اسے خود انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ میں کن بری حرکتوں میں پڑا ہوا ہوں، تو نیکی کی طرف چلا جائے گا. جب نیکی کی طرف چلا جائے گا تو اس کی کثافت دھل جائے گی، لطیف ہو جائے گا جسم. آپ نے فرمایا کہ بزرگان کو یا اولیاء کرام کو زمین اور آسمانوں کا علم عطا کیا جاتا ہے، تو اس علم کی نوعیت کچھ اور طرح کی ہوتی ہے یا اس کی اجازت نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی ایجادات ہیں یا ڈسکوریز ہیں یہ غیر مسلم کر رہے ہیں؟ یہ کچھ چند ایک نشست پہلے ہم نے اس بات پہ خاصی تفصیل سے بحث کی تھی کہ یہ جو علم لدنی ہے یا علم باطنی اس کو کہہ لیجیے، یہ کائنات کا اندرونی علم ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام عطا ہوتا ہے کسی بھی شخص کی نیکی کے جواب میں. جس سے رب راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے علم عطا فرما دیتا ہے، اور جسے علم عطا فرماتا ہے اسے عقل عطا فرما دیتا ہے. تو علم لدنی جو ہے وہ اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہے تمام علوم کا. تو جس شخص کو رب تعالیٰ نے علم باطنی عطا فرمایا ہے وہ دوسرے تمام علوم کو خود بخود جاننے لگتا ہے، کیونکہ یہ محیط ہے ان تمام علوم پر. اب آپ کے اصل میں سوال دو طرح کا ہے. ایک تو یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ علم کیسا علم ہے، دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ جتنی بھی ایجادات ہیں سائنسی ایجادات وہ صرف غیر مسلم ہی کر رہے ہیں. دیکھیے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، ہر شخص پر اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں. اسی طرح اگر ایک شخص اپنی انفرادی حیثیت میں اس کی اپنی ذات ہے اور وہی شخص جب گھر کا سربراہ ہے تو وہ خاندان کا ذمہ دار ہے اس کا. پھر وہی شخص اگر ایک ملک کا، ایک قبیلے کا، ایک شہر کا حکمران ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو یہ انڈیویجول ہی ہے جو مختلف کیپیسٹیز کے اندر مختلف دسترس رکھتا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ایک دو مقامات کے کہ وہاں یا بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، وہ قوم کو مخاطب کر دیا، قبیلے کو رادر. ادروائز زیادہ تر رب تعالیٰ نے انفرادی طور پر ایک ایک شخص، ہر آدمی کو انفرادی فرد کو اس نے مخاطب کیا، کیونکہ فرد کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کیپیسٹی میں موجود ہے وہ پھر اسی کیپیسٹی میں وہ مخاطب ہوگی. تو یہاں پہ اس نے رب تعالیٰ نے کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. تو لوگوں سے مراد وہ ہر کیپیسٹی میں ہے، اپنی ذات میں، خاندان کے سربراہ میں، قبیلے کے سربراہ میں، ایک ملک کے سربراہ میں. تو یہ دن اسی طرح جیسے ایک فرد کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں، قوموں پر بھی اچھے برے دن آتے رہتے ہیں. پھر قرآن پاک میں مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو ہم نے عروج دیا تھا لیکن پھر انہیں ہم نے عذاب میں ڈال دیا اور تباہ و برباد کر دیا. قوم سمود تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اب تک گزری ہوئی تمام قوموں میں، معلوم قوموں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں کی حکومت ایکسپینڈ ہوئی، اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 220 مربع میل فی دن کے حساب سے ہماری سلطنت ایکسپینڈ ہو رہی تھی، بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے جنہوں نے مختلف ایجادات کی ہیں. مسلمانوں کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر علم ہندسہ ہے، کیونکہ فزکس کی بنیاد علم ہندسہ پر رکھی گئی تھی. ابھی کوئی 3 مہینے پہلے میں یو کے میں تھا تو تھوڑا سا ٹائم ملا. ہسٹری چینل کے نام سے ایک چینل ہے، اس میں پروگرام ایک آتا ہے جس کو میں دلچسپی سے دیکھتا ہوں. جب کبھی ٹائم ہو اور اس وقت میں اویلیبل ہو جاؤں تو وہ چینل ٹیون ان کرتا ہوں.
وہ پروگرام ہے مختلف لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وٹ آر اینسسٹرز ڈیڈ فار اس. اس دن اتفاق سے جو میں نے ٹی وی ٹیون ان کیا تو پروگرام چل رہا تھا وٹ مسلمز ڈیڈ فار اس. یہ انگریز کا پروگرام تھا. جو اس کا کمپیئر تھا پریزنٹر تھا اس کے الفاظ میں آپ کو دوہرا رہا ہوں کہ اگر مسلمان یہ ایجادات نہ کرتے تو آج ہم ڈارک ایج میں رہ رہے ہوتے. یہ اس انگریز کے الفاظ تھے جو پریزنٹر تھا. تو اس نے گنوایا کہ مسلمانوں نے ہم پر کیا کیا احسان کیے ہیں. یہ الفاظ تھے ہم پر احسانات مسلمانوں کے کیا ہیں. تو اس کے اندر اس نے رازی کو بہت اپریشیٹ کیا کہ رازی نے بے پناہ کام کیا. تو یہ مسلمان سائنسدان بہت بڑا کام کر کے گئے لیکن بدقسمتی سے ہمارا وہ جو اچھے دنوں کا دور تھا وہ شارٹ لیوڈ رہا. تو یہ جو برے دنوں کی مار ہے یہ کوئی ذرا زیادہ لمبی ہو گئی. تو مغرب نے جو ایجادات کی ہیں میں ان کو رن ڈاؤن نہیں کر رہا. میں اس کو قطعاً حقیر نہیں جانتا. انہوں نے انسانیت پہ بہت احسانات کیے ہیں. لیکن وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ صرف وہ کیوں کر رہے ہیں تو وہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور میں بہت ایجادات کی اور ایک بنیاد چھوڑی ہے مغرب کے لیے کہ اس بنیاد سے اوپر ہو. کیونکہ انہوں نے جو اسپین کو لوٹا ہے اور وہاں جو قلمی نسخے تھے ہمارے وہ بنیاد بنے ہیں ان کی ایجادات کے. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مانتے ہوں اس بات کو لیکن آج وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا ہوا جو بنیادی کام تھا ہم نے اس عمارت کی جو بنیادیں ہیں اسی پر رکھی ہیں. یہ اصل کریڈٹ مسلمانوں کو جاتا ہے. یہ مانتے ہیں وہی بات. تو ہمیں تھوڑا سا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شاید پھر ہماری آنکھیں کھول دے اور ہم دوبارہ سے عروج کی طرف چلے آئیں. جس دن ہم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھ لیا تو ہم اس پر شرمندہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے اور جب ہم اپنے اس پر شرمندہ ہوں گے تو غلطیوں کو ہم ٹھیک بھی کر لیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب اس سوال کا ایک پہلو یہ تھا کہ علم باطنی علوم یا علم لدنی والے وہ مطلب کوئی سائنسی ایجاد جو اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں یا نہیں. مطلب یہ سمجھ آیا اس سوال کا. مثلا جیسے ایڈز کا یا کینسر کا یا بعض علاج جو اس وقت معلوم نہیں ہے تو جو باطنی علوم ظاہر ہے سب علوم پہ محیط ہے تو ایسی ایجاد کے حوالے سے تھا کہ ان کو ایسی اجازت نہیں ہے ایسی ایجاد کرنے کی ان بزرگوں کو. یا دیکھیے یہ علم لدنی اصل میں یہ اس راہ پر وہ لوگ آتے رہے ہیں جو زیادہ تر بلکہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بنیاد مجھے سمجھانی پڑے گی. دیکھیے رب تعالیٰ جتنا بھوکے پیٹ میں آ کے بستا ہے اور کہیں نہیں بستا. اسی لیے تقویٰ کے لیے روزہ بہت ضروری ہے کہ یہ انسان کے اندر انسان کو متقی بنا دیتا ہے. تو جہاں بھوک ہے اور غربت ہے تو وہاں انسان بہت سی چیزوں سے رکا رہتا ہے. صوم کے معنی رکے رہنے کے ہیں نا. صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں. تو رکا رہتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رب جتنا بھوکے پیٹ میں رہتا ہے کہیں نہیں رہتا. تو اس راہ پر جو لوگ بھی آئے وہ عام طور پر دنیاوی لحاظ سے مادی لحاظ سے یا میٹیریلی تہی دست تھے. میٹیریلی بہت زیادہ ایفلوئنٹ نہیں تھے. پھر اس کی اصل کچھ ایسی ہے اس راہ کی کہ وہ لوگ جو بادشاہت جن کے ہاتھ میں تھی جب وہ اس راہ پہ آئے تو وہ انہوں نے سب چیزوں کو لات ماری ایک طرف کر دیا تو وہ رضاکارانہ طور پر غربت میں چلے گئے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اور پھر دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ فقیر آدمی کے لیے یہ کہا جاتا ہے جیسے جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا, حضرت بابا فرید صاحب نے فرمایا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے. تو جب یہ علم حاصل کرنے کی سٹیج پر ہوتے ہیں تو یہ کٹ جاتے ہیں دنیا سے, لوگوں سے. عبادات پہ اتنے مشغول رہتے ہیں کہ مطالعہ دنیاوی کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں چونکہ ایک لمبا عرصہ لگتا ہے ولایت کے درجے تک پہنچتے ہوئے تو اپنی یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بعد میں بھی ان کا یہی وتیرہ رہ جاتا ہے.
تو جب انسان میٹیریلی ایفلوئنٹ نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں ہوگا، فرصت کا لمحہ نہیں ہوگا، جو فرصت کا ایک لمحہ میسر آیا رب کی یاد میں بیٹھ گئے. اور اس راہ کے اندر کیتھارسس بہت اہم چیز ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے اپنا کیتھارسس خود کرتا ہے. جب تک آپ روز نہیں کریں گے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کہیں پہنچ نہیں پاتے آپ. تو تنہائی چاہیے آپ کو. تو جہاں ذرا سے ایک لمحہ بھی ملتا ہے یا عبادت کرتا ہے یا انسان غور و فکر میں ڈوب جاتا ہے، بیٹھا ہوا تنہا بیٹھا ہے غور کیے جا رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دنیاوی چیزوں سے کٹی جاتا ہے. پھر اس کے اندر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب انسان کی سیر شروع ہوتی ہے تو وہ نئی سے نئی، جہاں اس کو تھوڑا سا وقت پیش ملا فوراً وہ ڈوب گیا اپنے اس میں، سیر کو نکل گیا، ملاقاتوں کے لیے نکل گیا. بیٹھے تو ہے بظاہر تو آپ کو دکھائی دے رہا صبح میں بیٹھا، لیکن روحانی طور پر وہ ملاقاتوں کو نکل گیا. اب وہ بزرگ جن کا نام سن کے ہی ہم وہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، جب ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان ملاقاتوں کو کون چھوڑے. تو یہ دنیاوی چیزیں ہیچ دکھائی دیتی ہیں، ادھر دھیان ہی نہیں جاتا. یوں یہ لوگ ایجادات نہیں کر پاتے، لیکن اگر کہیں آپ ان سے مشورہ مانگ لیں تو بہت صحیح مشورہ دیتے ہیں. میں نے ایک قصہ یہاں سنایا تھا اپنی گاڑی کی، بلور کی پلیٹ کا، مرسڈیز کا. اب وہ بڑے شاہ صاحب نے ظاہر ہے کبھی گاڑی تو نہیں رکھی، نہ وہ تعلیم یافتہ تھے، لیکن انہوں نے فوراً مجھ کو بتا دیا. حالانکہ میں باوجود اس کے کہ بچپن سے ہی آٹوموبائل انجینئرنگ کو ایز ہابی اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور جب کسی زمانے میں وقت ہوتا تھا تو اپنے ہاتھ سے مختلف ماڈیفکیشنز پہ لگا رہتے تھے. گاڑی کی اس میں ریسز میں حصہ لے رہے ہیں تو اس کے لیے گاڑی کو خود ماڈیفائی کرتے تھے ہم. اتنا کچھ آٹوموبائل انجینئرنگ کو سمجھنے کے باوجود میں وہاں دھوکہ کھا گیا کہ پلیٹ فٹ نہیں ہوگی، اس نے مجھے غلط دے دی ہے پلیٹ. تو شاہ صاحب نے ایک سیکنڈ میں مجھے کہا کہ نہیں، وہ تم غلط سمجھ رہا، یہ صحیح دی ہے، اس نے ایسی فٹ ہوگی، اور ویسی ہی ہوئی وہ فٹ. اسی طرح ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ان سے، حالانکہ اس وقت تو میں گنجا نہیں تھا، اب گنجا ہو گیا، اس وقت تو بے پناہ بال تھے. تو ایسے ہی ان سے میں باتیں کر رہا تھا. وہ ایک صاحب آئے، انہوں نے ان کو فیس کریم ایک دکھائی کہ صاحب یہ میں نے فیس کریم ڈیولپ کی ہے، یہ بچیاں جو ہیں ان کے چہرے پہ وہ بال ہوتے ہیں تو ان بالوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک فیس کریم ہے، آپ چہرے پہ لگائیے تو 1 مہینے میں وہ بال ختم ہو جاتے ہیں پرماننٹلی. تو وہ شاہ صاحب اس کو بتا رہے تھے کہ اس کے اندر یہ فلاں چیز کم رہ گئی، فلاں چیز کم رہ گئی، یہ ڈال لو، اس سے پھر کام چلے گا. تو ایسے ہی مجھ کو بھی ایسی سوچی. میں نے کہا حضور یہ ایسی معمولی سی چیز بنائے پھرتے ہیں، اس سے بہتر آئیڈیا تو میں ان کو دے دیتا ہوں. تو کہنے لگے ہاں کہو. تو میں نے کہا حضور یہ آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ گنجے سر پہ بال اگانے کا تیل، تو یہ تو بڑا کاروبار ان کا چلے گا. تو کہنے لگے ہاں بات تو درست ہے تمہاری. تو اس سے کہنے لگے کہ بھائی تم کیوں نہیں بناتے؟ اس نے کہا تو آتا ہی نہیں مجھے. اس نے کہا میں بتا دوں گا. تو میں نے کہا چلیے حضور جو اس کو بنانے میں لاگت آتی ہے شروع کی ایکسپیریمنٹس کی، وہ میں پے کر دیتا ہوں ابھی. تو یوں وہ بات ہوئی. اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تیل بن جائے گا. 2 طرح کا تیل ہوتا، 15 دن وہ سر پہ لگانا ہوتا ہے. تو جہاں جہاں اوریجنلی بال تھے پیدائشی طور پر، اس تمام جگہوں پہ بال دوبارہ اگاتے ہیں. تو کہنے لگے اس پر معلوم نہیں 100-200 روپیہ کتنی کاسٹ تھی. بڑی پرانی بات ہے، 79 کی شاید. تو اس وقت 100-200 روپے کی ویلیو وہ کافی تھی. تو کہنے لگے اس پہ پتہ نہیں اتنا غالباً 100 بتایا یا 200 روپیہ بتایا کہ وہ اس پہ کاسٹ آئے گی. تو میں نے اسی وقت والٹ میں سے نکال کے ان کے سامنے رکھ دیے کہ حضور یہ لے لیجیے. کہاں یاد رہتی ہیں ایسی چیزیں؟ نہ انہیں یاد تھی نہ مجھے یاد تھی. تو جس وقت وہ نزا کی حالت میں تھے تو میں وہاں ایسے دل میں میں یہیں عبادت کر رہا تھا بیٹھا ہوا. تو دل میں آیا کہ میں ذرا شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں ان کے چلا گیا جہاں رہتے تھے، تو دیکھا واقعی وہ نزا کی حالت میں تھے. تو مجھے کہنے لگے آ گئے ہو تم؟ میں نے کہا جی. کہ اچھا ہوا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ تیل کا. اسی نزا کی حالت میں بڑی تکلیف، بہت شدید تکلیف میں تھے. اس تکلیف میں بھی کہنے لگے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا لیکن وہ کر نہیں سکا. تو ایسا کرو کہ تم اندر سے کاغذ پینسل اٹھاؤ میرے کمرے سے، تو نوٹ کرو کیسے بنے گا، تو میرے مرنے کے بعد پھر تم بنا لینا، تو وعدہ پورا ہو جائے گا.
तो ज़ाहिर है वो मेरे तो मुर्शिद थे, अब उनको ये देख के कि नज़ा की हालत में हुक्म भी था कि नोट करो, ये भी नहीं कह सकता कि थोड़ी देर में करूंगा। तो मैंने जो उल्टा सीधा वो लिखाते गए, मैं लिख के आधा लिखा आधा नहीं लिखा तो छोड़ दिया। तो मुझे तो ये फिक्र थी कि अभी तो मैं सीख रहा हूं इनसे, तो अभी अगर ये रुखसत हो गए तो बनेगा क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अलग कहानी है कि हमने कहा चलो आज एक गुस्ताखी कर ही डालो, तो ज्यादा ये होगा कि मार पीट के निकाल देंगे यहां से, लेकिन मुर्शिद तो नहीं हाथ से जाएंगे मेरे। तो उनकी पुश्त पे मैं बैठा हुआ था, उनके कंधे दबा रहा था। तो एक बार ही पहली बार आखिरी मरतबा गुस्ताखी की कि उनको दम कर दिया पकड़ के मैंने, कि इतनी तकलीफ में है, तो बहुत शदीद तकलीफ थी। तो एकदम से वो ठीक हुए, वो तो ठीक होते ही गर्दन मोड़ी पीछे। तो मुझे कहने नहीं बात आए तुम अपनी हरकतों से। तो मैंने कहा मैं हाँ कहता हूं तो मेरी शामत आ गई, नहीं कहता हूं कि फिर जूते पड़ेंगे कि झूठ बोला। तो मैं गोली कर गया, मैंने कहा हजूर वो फला काम क्या था, वो गोल कर दी, ऐसी बात उड़ा दी। तो उसके बाद अल्लाह से दुआ की, या बारी ताला ये मुर्शिद है मेरे, ये चल दिए तो मिशन तो अधूरा ही रह गया। फिर तो कुछ मोहलत अता फरमा दे, और अगर तू मोहलत नहीं दे सकता तो एक काम कर दे, मेरी जिंदगी में से कुछ साल ले ले और इन्हें अता कर दे, तो इनको उतने साल जिंदा रख ले। तो जवाब आ गया कि मिल गई मोहलत, तो ठीक हो गया। वो पर्चा पता नहीं किधर फेंक दिया मैंने उठा के। तो ये इस राह में तो ये है कि हालांकि वो बड़ा वैल्यूएबल पर्चा होता, तो इस राह में परवाह नहीं करता इंसान किसी चीज की। ये बात सुनाने का मतलब ये था।